سب سے بڑا ہتھیار آپ کے پاس اللہ کی قسم قرآن و سنت کے مطابق وہ ذکر ہے. بھائی بولے وہ سارا کیا ہے؟ ذکر ہے. اور سب سے بڑا ذکر کیا ہے؟ کوئی بھائی بتائے گا؟ قرآن. از ذکر جس کو اللہ نے قرآن میں کہا وہ کیا ہے؟ قرآن خود ہے سب سے بڑا ذکر. اس کے بعد نماز کو بھی اللہ نے کیا کہا ہے؟ ذکر ہے. واقم الصلاۃ لذکری. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ نماز قائم کرو کس کے لیے؟ میرے ذکر کے لیے. پھر جو ہے یہ بعد میں باقی اذکار آتے ہیں جو ہم چلتے پھرتے کرتے ہیں. یہ بڑی سننے کی بات ہے میرے پاس. ہمارے نبی نے کہا ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم کھبے ہاتھ سے کھانا شیطان سے داخل ہو جائے گا. یہ میں نا ایسے تصور کرتا ہوں کہ آپ کھانا کھانے لگے ہیں شیطان دور بیٹھ کے دیکھ رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے نہ بسم اللہ پڑھا نہ اور کھبے سے شروع کر دیا ہے. آیو بھائی واللہ العظیم ایسے سوچیں آپ. مطلب آپ کبھی عقل کی بنیاد پہ سوچیں کہ واش روم میں جانے سے پہلے کون سا پیر رکھنا بھائی؟ اچھا ہر جگہ پہ ہم نے کون سا رکھنا ہوتا ہے؟ دایاں. لیکن واش روم میں الٹ ہے کیونکہ واش روم میں کون ہے؟ خبیثات. خبیث جن نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی دنیا سے کچھ ہمارے لیے رکھ رہے ہیں. اور غیب کی دنیا اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس لیے تمہیں کیا کر رہا ہے؟ مخاطب کر رہا ہے. کھبا رکھو گے وہ ایکٹیویٹ ہو جائیں گے. نہ کرنا یہ کام. دعا پڑھ کے. اور ہر ایک کی چیز مختلف دعا ہے یار. ساری ایک ہی دعا نہیں ہو سکتی بسم اللہ. کیا خیال ہے بھئی؟ ہر کام کے لیے بسم اللہ نہیں ہو سکتی. لیکن ہر کام شیشہ دیکھنا تو اور ہے, کپڑے پہننا اور ہے, مسجد آنا اور ہے, باہر نکلنا اور ہے. یہ کیا ہے میرے بھائی؟ میں لفظ یوز کر رہا ہوں صرف سمجھانے کے لیے. منتر ہے. شیطان کیا کرتا ہے آپ کے اوپر؟ منتر کرتا ہے. باقاعدہ دم کرتا ہے آپ کے اوپر. رات کو وقت کیا کہتا ہے جب آپ کہتے ہیں الارم بجاتے ہیں اور آپ سنوز کا بٹن دبا دیتے ہیں کہ ابھی 10 منٹ اور ہیں, یہ شیطان کہتا ہے ابھی 10 منٹ ہیں, ابھی 15 منٹ ہیں, اور آنکھ کھلتی ہے 9 بجے جا کے. یہ باقاعدہ دم کرتا ہے. اور جب آپ جاگ جاتے ہیں وہ دم کھول دیتے ہیں. آپ گرہ کھولتے ہیں باقاعدہ. آپ پہلا جاگتے ہیں وہ ایک گرہ کھلتی ہے, پھر وضو کرتے دوسرا کھلتی ہے, تیسرا نماز پڑھ کے گرہ کھل جاتی ہے. وگرنہ اگر آپ نہیں جاگتے اسی دم کے ساتھ آپ دنیا کے اندر گئے ہیں, اسی شر کے ساتھ دنیا کے اندر گئے ہیں. تو غیب کی دنیا کو میرے بھائی ایک ہی چیز اثر انداز ہو سکتی ہے, وہ ہم پہ اثر انداز بم دھماکہ نہیں کر سکتا. ابلیس میرے پہ کر سکتا ہے. کبھی آپ کو کسی نے بازو پکڑ کے میرے بھائی کہا تم نے نماز نہیں پڑھنی, وہ کیا کرتا ہے آپ کو بولتا ہے. اللہ کہتا ہے اس کے خلاف تم نے بھی بولنا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ مجھے ایسے لگتا ہے واللہ عالم اللہ بہتر جانتے ہیں. اللہ اس بات کو بہتر. میں صرف ایک بات کہہ رہا ہوں کیونکہ خیر کے اندر اللہ نے مختلف الفاظ دیے ہیں ہر معاملے کے لیے. ایسے اس کا مطلب شر کے اندر بھی ہر چیز کے لیے مختلف الفاظ. اس کو زنا کی طرف لے کے جانا تو کیا گیم ڈالنی ہے, اس کو شراب پہ لگانا تو کیا گیم لگانی ہے, اس کو لڑکی کے پیچھے گھمانا تو کیا گیم لگانی ہے. اس کے الفاظ ہوتے ہیں میرے بھائی. ان الفاظ کا مقابلہ صرف ذکر کر سکتا ہے اور آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. آپ شیطان کو پکڑ نہیں سکتے. اس لیے جو ذکر میں مضبوط ہو جاتا ہے ایک وقت آتا ہے کہ وہ تھاٹ کو بھی کاؤنٹر کرنا شروع کر دیتا ہے. یعنی آپ کے ذہن میں ایک تھاٹ آئی یار ایک لڑکی کے پیچھے جانا چاہیے مجھے, لیکن یہ کبھی تھاٹ واپس نہیں آتی مجھے نہیں جانا چاہیے. یعنی بولیں آپ یہ میں نے نہیں جانا, یہ وہ بندہ بول پاتا ہے جو ذکر کے اندر مضبوط ہوتا ہے. آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ یعنی آپ کے تھاٹ آئی یار آج صبح دیکھ کاروبار نہیں چلے, تھوڑا سا چھوٹ دینا خیر ہے. اب یہ تھاٹ آئی آپ کے اندر, سمجھ رہے ہیں؟ اس کو کاؤنٹر کریں. نہیں میں بھوکا مر جاؤں گا, لیکن اب یہ بھی تھاٹ آپ کو دینی پڑے گی. یہ کون دے پاتا ہے میرے بھائی؟ جو ذکر کے اندر مضبوط ہوتا ہے. کیونکہ وہ بول بول کے کون مضبوط ہو جاتا ہے؟ جو آپ کے اندر خیر والا بولنے والے لوگ ہیں.